منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے بغض علی دل میں تو پاڑ لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام وکیل زہرا مولانا سید امجد علی شاہ اسلام آباد وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر اہل بیت لیاقت حسین سمندوانا اور ذاکر اہل بیت سید علی رضا شاہ باور محمد وآل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب یا ابا الفضل العباس ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ یا مولاتی یا فاطمۃ وغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ وغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ وغیثینی صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد محبوب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد آنی عن المصطفى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و متقن فی کتابہ الحمید واصدق الصادقین و قولہ الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا ولی مولا نعرہ حیدری۔ دعائے خالق اکبر آپ تمام حاضرین کی حاضری عبادت شمار فرمائے۔ بانیان مجلس کا یہ صفِ عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مجلس عزا ماتمداری نوحہ خانی مرثیہ نوحہ جو بھی ذکر محمد وآل محمد بیان کیا جائے گا اس کا ثواب ان کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائے۔ بانیان کے خاندان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کے جملہ مرحومین کے خالق درجات کو بلند فرمائے، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ بول کے دل کھول کے یک زبان نہ تکے قرآن کل ایمان نعرہ حیدری۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ آج میں اپنے مزاج سے ہٹ کے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا۔ تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ سرکار حجت کے حوالے سے میں نے اپنی گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ ارشاد رب العزت ہے الف لام میم، حروف مقطعات میں سے ان حروف کا ترجمہ کوئی نہیں۔ جتنے آپ خاموش ہیں نا 4 منٹ کے بعد خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ توجہ آپ نے کرنی ہے۔ الف لام میم، ترجمے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ الف لام میم۔ ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ اگلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بے عیب ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو لا ریب ہے۔ پھر اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سلامت رہیے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں پہ قرآن خلاف فطرت کلام کر رہا ہے، خلاف توقع بحث کر رہا ہے، فطرت کے مخالف قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت ہوں متقین کے لیے۔ یہ آیت پڑھ کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ متقی کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ حالانکہ قرآن کو کہنا کیا چاہیے تھا کہ میں ہدایت ہوں ان کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، میں ہدایت ہوں ان کے لیے جو روزے نہیں رکھتے، میں ہدایت ہوں ان کے لیے جو شراب پیتے ہیں، میں ہدایت ہوں ان کے لیے جو جوا کھیلتے ہیں۔ آپ تو سارے مجلس سننے والے ہیں نا، تو بولے نا میری ساتھ تائید کریں، میں ہدایت ہوں ان کے لیے کہ جو فعلے حرام کرتے ہیں۔ قرآن کو کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا ہے کہ میں ہدایت ہوں اس کے لیے جو ہے متقی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے تقوی بڑھتا جاتا ہے اسی کو ہدایت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ کیا کہنے؟ اللہ آپ کو صحت طول عمر عطا فرمائے۔ خان جی توجہ فرمائیے گا۔ میں نے پہلی مجلس میں جب بھی خوشاب میں پڑھوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب میں مدرسے میں داخل ہوا تھا کربلا میں، تو میں نے پہلی مجلس
فرد خان صاحب کے گھر پڑی تھی 2007 میں، اور آج پھر انہیں سنا رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ تو جو ہے ہی متقی، جو ہے ہی نمازی، جو ہے ہی عبادت کرنے والا، توجہ، اسے ہدایت کی ضرورت کیوں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت ہوں متقی کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کبھی اس پہ کام نہیں کرتا جو بگڑا ہوا ہو۔ شیطان کبھی اس پہ کام نہیں کرتا کہ جو پکچر ہال میں بیٹھ کے مووی دیکھ رہا ہو۔ شیطان تو کام ہی اس پہ کرتا ہے کہ جو مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہو، کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، یہ نہیں کیا کہ اے اللہ میں تیرے بگڑے ہوئے کو بگاڑوں گا، نہیں، شیطان نے کہا اے اللہ میں تیرے صالحین کو بگاڑوں گا۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا مقدمہ آپ تک پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا یاد رکھیے گا، شیطان مدد بھی اس کی کرتا ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اچھا مزید اچھا بن جائے، نہیں، اس لیے کرتا ہے کہ وہ اچھا برا بن جائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں ہدایت ہوں کس کے لیے؟ متقی کے لیے۔ شہید موتاری نے ایک واقعہ لکھا، آپ واقعہ سنیے کہ متقی کے لیے اور متقی کو ہدایت کی ضرورت کیوں ہے۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک عابد شب زندہ دار، اس کی زندگی کی کوئی نماز تہجد بھی قضا نہیں، ایک دن عشاء کی نماز کے بعد سویا اور سوتا ہی رہ گیا، اپنے کمرے کا دروازہ کیا بند اور سو گیا۔ نماز تہجد کا وقت آیا، وہ اٹھا ہی نہیں، یا اچانک ایک شخص اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، اس نے اس عابد کا کندھا ہلایا اور ہلا کے اٹھایا اور اٹھا کے کہا جلدی کر، نماز تہجد کا وقت جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ عابد اٹھا، وہ حیران ہو گیا کہ گھر بند، دروازہ بند، تو میرے کمرے میں داخل کیسے ہوا؟ پہلے بتا کہ تم میرے کمرے میں آیا کیسے؟ اس بندے نے کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو جلدی کر، وضو کر، تیری نماز کا وقت جانے والا ہے۔ توجہ، میں نماز سے واپس آئے گا تو بتاؤں گا کہ کون ہوں۔ اب اٹھا، اس نے وضو کی، نماز تہجد پڑھی، 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب واپس آیا، وہ انسان وہیں پہ بیٹھا تھا۔ اب عابد نے کہا بتا تو ہے کون؟ اس شخص نے کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا، تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ عابد نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں تیرا دوست، میں تیرا مددگار، میں تیرا مونس، میں ہر وقت تیرے ساتھ رہنے والا۔ عابد نے کہا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں ہوں شیطان۔ چپ کیوں کر گئے؟ میں ہوں شیطان۔ عابد نے کہا میں تجھے مانتا ہی نہیں کہ تو شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کیوں؟ عابد نے کہا اس لیے کہ شیطان کا کام ہے نماز سے روکنا، اور تو مجھے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، اس لیے تو شیطان نہیں۔ اب جو شیطان نے جواب دیا نا، اور خوشاب نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ عابد نے کہا تو شیطان نہیں، شیطان کا کام ہوتا ہے اچھائی سے روکنا، نماز سے روکنا، جبکہ تو مجھے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے۔ شیطان نے کہا اے عابد اگر تیری جگہ پہ کوئی اور سو رہا ہوتا تو میں اسے کبھی بھی اٹھانے کی کوشش نہ کرتا، تجھے اٹھانا ضروری تھا۔ عابد نے کہا کیوں؟ شیطان نے کہا اس لیے کہ تجھے اس بات پر غرور تھا کہ تیری نماز تہجد قضا کوئی نہیں پہنچا میرا مجمع، یعنی تجھے اس بات پر غرور تھا کہ تیری نماز تہجد قضا نہیں، اور اگر آج تیری نماز تہجد قضا ہو جاتی تو تیرا غرور ٹوٹ جاتا۔
اگر تیرا غرور ٹوٹ جاتا تو میرا کام ختم ہو جاتا، اور میں شیطان نہیں چاہتا کہ تیرا غرور ٹوٹے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا غرور باقی رہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اسے نماز پہ غرور ہے تو اندر شیطان ہے۔ اگر کوئی روزے رکھتا ہے اسے روزے رکھنے پہ غرور ہے تو اندر شیطان ہے۔ اگر کوئی مجلس کرواتا ہے اور اسے مجلس کروانے پہ غرور ہے کہ میں اتنے بندے بلائے نا، میں اتنی نیاز دیتی، ایسے ہی ہے نا، میں نے 1.5 لاکھ اس کو دی، 1 لاکھ اس کو دی، تو اندر شیطان ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اچھل اچھل کے ماتم کرتا ہوں اور اسے اچھل اچھل کے ماتم کرنے پہ غرور ہے تو اندر شیطان ہے۔ اگر کوئی عبادتوں پہ غرور کرے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر شیطان ہے۔ اب ہر شیعہ پہ واجب ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھے کہ وہ جو بھی عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ جیتے رہیے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اچھا، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنا بولیں گے اور اس موضوع پہ۔ ہاں جی، نمازیں بندہ پڑھتا ہے غرور بڑھ رہا ہے، مجلسیں بندہ کرواتا ہے انا بڑھ رہی ہے، عبادات بندہ کرتا ہے غرور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ عبادت کرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جو بندہ غرور کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، جبکہ میری تو اتنی حیثیت ہی نہیں کہ میں ایک سانس بھی اپنی مرضی سے لے سکوں، مجھے تو اپنے ایک سانس پہ بھی قدرت نہیں۔ اب قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ اسی طریقے سے اپنا معیار سماعت کو بلند رکھیے گا، جملہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے، اب متقی ہوتا کون ہے؟ متقی ہے کون؟ متقی کی نشانی کیا ہے؟ قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ اچھا، جتنا بھی ہمارا اسلام ہے 95% 95% اسلام غیب ہے، وہ بھی غیب، جنت ہے وہ بھی غیب، کوثر ہے وہ بھی غیب، تسنیم ہے وہ بھی غیب، پل صراط ہے وہ بھی غیب۔ اور آپ مجھے بول کے بتائیے، جتنے غیب میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان تمام غیب پہ ہر اسلام کا فرقہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں؟ رکھتا ہے نا؟ یعنی کوئی شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، کوئی بھی ہو، وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے جبکہ اللہ غائب، ملائکہ پہ ایمان رکھتا ہے جبکہ ملائکہ غائب، جنت پہ ایمان رکھتا ہے، توجہ رکھے گا، جبکہ جنت غائب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھے وہ مومن ہے، متقی نہیں۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ جو جنت پہ ایمان رکھے وہ مسلمان ہے، متقی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کا ہر فرقہ ہر غائب پہ ایمان رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ متقی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسا خاص غائب ہے، جیتے رہیے، یعنی کوئی ایک ایسا خاص ہے جو غائب میں ہے، جب تک اس پہ ایمان نہ رکھا جائے بندہ متقی نہیں بن سکتا۔ تو ہم نے مسلمانوں سے پوچھا اللہ غائب ہے، وہ کہتے ہیں مانتے ہیں، جنت غائب ہے، وہ کہتے ہیں مانتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کوئی ایسا غائب ہے جن پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایک غائب ہے جسے ہم نہیں مانتے۔ ہم نے پوچھا وہ کون سا غائب ہے؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام غائب بھی ہو اور غائب ہو کے انسانوں کی ہدایت بھی کرے۔ اللہ یا رسول حیدری، توجہ، پہنچ گئی میری بات؟ یعنی کوئی ایسا غائب ہے جس پہ صرف
ہم ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی حجت جس کا نام ہے امام مہدی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہر غیب پہ ایمان رکھے اور امام زمانہ پہ ایمان نہ رکھے وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، وہ متقی نہیں ہو۔ ہاں جی، وہ متقی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہمیں کہتے ہیں، تانا دیتے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہادی غیب بھی ہو اور غیب رہ کے وہ ہدایت بھی کرے۔ قرآن کے حوالے سے بہت بڑا نام آیت اللہ محسن قرآتی، جن کی تفسیر کے لیکچر روزانہ ایران کے نیشنل میڈیا پہ نشر ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا بہترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا جو یہ کہتے ہیں نا کہ امام کیسے غیب ہو سکتا ہے، ان سے پوچھئے کیا شیطان بھی غیب ہے؟ کیا کہنے آپ کے؟ ہر کوئی کہے گا کہ شیطان غائب ہے، پھر انہی سے پوچھئے کیا غیب ہو کہ شیطان گمراہ کرتا ہے یا نہیں؟ ہر کوئی کہے گا کہ شیطان غیب بھی ہے اور غیب رہ کے وہ گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو کیا کمال جواب دیا محسن قرآتی نے۔ محسن قرآتی نے کہا یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ اس جملے کو محسوس کیجئے، کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ کوئی پردے میں رہ کے گمراہ کرنے والا تو ہو اور کوئی پردے میں رہ کے ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ ہاں جی، جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے کہ ایک گمراہ کرنے والا تو پردے میں ہے اور ہدایت دینے والا پردے میں ہی نہ ہو۔ اور مجھے تعجب ہے، ہمارے ہیں نا، نظر آتی ہیں مگر ہیں نہیں، پہنچا جملہ، فضائیں ہیں نظر آتی ہیں، جڑے چپ تسی ویکھی ہیں، بولو نا، نہیں ہے نا، فضائیں ہیں نظر آتی ہیں مگر ہیں، جنت ہے، قاری صاحب سلامت رہیے، نظر آتی ہے نہیں ہے مگر ہے۔ جملہ کہوں، مجھے تعجب ہے اس مسلمان کی سوچ پہ کہ جو ماں کے شکم میں، کیا کہنے آپ کے، میں رکا ہوں، میں نے کہا کہ پتہ جملہ پہنچا یا نہیں، پہنچ گیا ہے۔ یعنی مجھے تعجب ہے اس مسلمان کی سوچ پہ کہ جو اللہ ماں کے شکم میں موسیٰ کو غیب رکھ سکتا ہے، وہ اللہ اس پوری کائنات میں اپنی حجت کو غیب نہیں رکھ سکتا۔ ہاں؟ سلامت رہیے۔ تو یہ شعبان ہے، شعبان آج ہے 28، کل ہے 29، پرسوں ہے 30، یعنی 1 یا 2 دن باقی ہیں، توجہ رکھیے گا۔ بسم اللہ، سلامت رہیے، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آب کوثر پہ واوے، لیکن اس وقت سے مرنا پوندا، اللہ تعالیٰ پہلے طول عمر عطا فرماوے۔ توجہ ہے نا، کیا فرمایا؟ ہاں سلامت رہیے۔ شعبان، شعبان میں سرکار حجت کا تذکرہ کرنا واجب ہے، کیونکہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے کربلا کو مکمل کیا۔ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مامار کربلا حسین بھی آیا ہے، وارث کربلا مہدی بھی آیا ہے۔ میں نے ایک فرمان رسول کا، ایک فرمان جناب صادق کا بیان کرنا ہے اور میری مجلس تمام ہو جائے گی۔ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، رجب علی کا مہینہ۔ یعنی رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ، رجب علی کا مہینہ۔ نبی کی اسی فرمان سے ہی ہمارا تو کلمہ ثابت ہو گیا۔ یعنی بورڈ لیجئے اور بورڈ پہ لکھیے شعبان، سامنے لکھیے رسول کا مہینہ، پھر لکھیے رمضان، سامنے لکھیے اللہ کا مہینہ، پھر لکھیے رجب، سامنے لکھیے علی کا مہینہ، اور جہاں پہ آپ نے لکھا ہے نا اللہ کا مہینہ، اس کے نیچے لکھیے لا الہ الا اللہ۔ جہاں لکھا ہے محمد کا مہینہ، اس کے نیچے لکھیے محمد رسول اللہ، اور جہاں لکھا ہے علی کا مہینہ، اس کے نیچے لکھیے علی ولی اللہ۔
سلامت رہے۔ بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ شعبان رمضان اللہ کا مہینہ، لا الہ الا اللہ، شعبان رسول کا مہینہ، محمد رسول اللہ، رجب علی کا مہینہ، علی ولی اللہ۔ اور یاد رکھیے شعبان کے کتنے دن باقی ہیں؟ 1 یا 2۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، کون سا؟ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میرے بھائی بزرگ اور بچے بھی سن رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، شعبان کے کتنے دن باقی ہیں، فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے ایک پیکج دیا ہے، پیکج۔ آپ نے بوفے پیکج کبھی کھایا ہے؟ بعض اوقات بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بوفے کا ایک پیکج لگاتے ہیں کہ 500 روپے دو اور سب کچھ لے جاؤ، جبکہ عام دنوں میں وہاں سے کھانا کھانے میں 3 یا 4 ہزار روپے وہ لیتے ہیں، لیکن وہ ایک پیکج، ایک سیل، ایک بوفے سسٹم بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے دے دو، چکن بھی لے جاؤ، بریانی بھی لے جاؤ۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک بوفے پیکج ہے۔ شعبان، توجہ رکھیے گا، موقع ہے آپ کے پاس۔ آج صبح سحری بھی آنے والی ہے۔ شخص آیا امام صادق کے پاس اور آ کے کہنے لگا، اے امام مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ توجہ، امام نے کہا نصیحت اگر میں نے تجھے کرنی ہے تو پھر سن، اگر کوئی بندہ بھی شعبان کا 1 روزہ رکھے اللہ اس پہ جنت واجب کرے گا۔ اچھا، جب ہم جنت کی وجوب کی بات کرتے ہیں نا تو جنت اتنی سستی ہے ساڑھے محلے دے وچ، اور شیعہ دے وچ تے اتنی سستی ہے نا کہ ویلیو ہی کونی، خیر جنت ہی ہے نا، کہ ایسے ہی ہے نا، جبکہ یہ ہلکی تو نہیں ہے۔ چاہے جتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں دنیا میں، جتنے بھی الہی مذہب ہیں، وہ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ جنت ملے۔ تو امام نے کیا کہا کہ جو شعبان کا 1 روزہ رکھے اسے جنت مل جائے گی، پائے گا نہیں، اس پہ جنت واجب ہے۔ اچھا، پوچھنے والا بھی بڑا تیز تھا، اس نے کہا مولا جو 1 روزہ رکھے اس سے تو جنت ملے گی، اگر کوئی 2 رکھ لے؟ توجہ، ابھی دن باقی ہیں، میں بار بار آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ کے پاس چانس ہے صبح کا، 1 روزہ جنت واجب۔ اگر کوئی 2 رکھ لے تو فرمایا 1 روزہ کوئی رکھتا ہے شعبان کا تو اللہ جنت واجب کرتا ہے۔ توجہ، اگر کوئی 2 روزے رکھے تو پھر اللہ اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے تو اللہ تو ہر ایک کو دیکھتا ہے نا، جیسے میں آپ میں سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں نا، لیکن جو نعرہ لگاتا ہے نا میں اس سے زیادہ دیکھتا ہوں، جو داد دیتا ہے میں اسے زیادہ دیکھتا ہوں، جو چپ رہتا ہے اس کی طرف میں سرسری نگاہ دوڑاتا ہوں۔ خدا کی قسم ہے اللہ بھی ہر ایک کو دیکھتا ہے، لیکن جو شعبان کے 2 روزے رکھتا ہے نا پھر اللہ اسے چنی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ قبلہ آگئے، بسم اللہ، سلامت رہی، صلوات ہدیہ فرمائیے گئے، جزاک اللہ، سلامت۔ اب توجہ رکھیے کہ کوئی 1 روزہ رکھے جنت واجب، 2 روزے رکھے لیں گے جنت؟ کوئی لینے والا ہے جنت؟ صبح رکھیں گے روزہ، کوشش کریں گے، جس نے ابھی تک نہیں رکھا وہ 1 روزہ رکھ لے، پھر تو رمضان شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سوال کیا مولا اگر کوئی 2 روزے رکھے تو اللہ اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی 3 رکھ لے؟ اگر کوئی مجھ جیسا کوئی عام کسی اور کا امام ہوتا تو پریشان ہو جاتا اور کہتا یار جنت سے بڑھ کے ہے کیا، تجھے جنت میں مل گئی، تجھے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، پھر اور تو چاہتا کیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اس نے کہا نہیں مولا بتائیے اگر کوئی شعبان کے 3 روزے رکھے تو اس وقت امام نے کہا یاد رکھ جو 1 روزہ رکھتا ہے اس پہ جنت واجب ہے، جو 2 روزے رکھتا ہے اللہ اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جو شعبان کے 3 روزے رکھے پھر وہ اللہ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب توجہ، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، پھر وہ اللہ کو دیکھے گا کیا؟ خدا کی قسم اگر علماء نہ ہوتے تو فرمان اہل بیت سمجھ بھی نہ آتا۔ شیخ مفید سے پوچھا گیا کہ امام نے کہا کہ جو 3 روزے رکھے شعبان کے اللہ اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا۔
اللہ کو دیکھے گا کیسے؟ کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی. قرآن کی آیت ہے کہ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا. اور یاد رکھیے فعل مضارع پہ جب لفظ لن استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ کی نفی. اور اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو شیخ مفید نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نظر نہ آیا، پھر 3 روزے رکھنے والوں کو اللہ کیسے نظر آئے گا؟ شیخ مفید نے کہا جو شعبان کے 3 روزے رکھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھنا شروع کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شعبان کے 3 روزے رکھے وہ اللہ کی حجت کی زیارت کرے گا. وہ اللہ کی حجت کی زیارت کرے گا. اور اللہ کی حجت کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے خدا کو دیکھا. ہاں جی. اور ہم ہر جگہ پہ کہتے ہیں نا الاجل یا امام، الاجل یا امام. امام آ ہی نہیں رہے. ذاکر ہیں، علماء ہیں، خطبہ ہیں، مساجد ہیں، امام برگاہیں ہیں، دعائیں ہیں. دعائے امام زمانہ، دعائے سلامتی امام زمانہ، دعائے عہد، پتنی نہ جانے کیا کیا دعائیں ہم کرتے ہیں. اور کہتے ہیں الاجل یا امام، الاجل یا امام. امام آ جائیے، امام آ جائیے. امام آ ہی نہیں رہے. اور جب امام نہیں آتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے. امام پردے میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا امام کیا ہے؟ پردے میں. تو سوال یہ ہے کہ اگر امام پردے میں ہے تو پھر ہر ایک کے لیے پردے میں ہوتے نا. نہیں پہنچی بات؟ امام اگر پردہ غیبت میں ہے تو امام ہر ایک کے لیے پردہ غیبت میں ہوتے نا. کتابیں اٹھائیے اور ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ امام زمانہ فلاں عالم کو مسجد سہلہ میں ملے، فلاں کو مسجد کوفہ میں ملے، فلاں کو مسجد جمکران میں ملے، فلاں کو میدان عرفات میں ملے، فلاں کو فلاں جگہ پہ ملے. تو اگر امام غیب ہوتے تو ہر ایک کے لیے غیب ہوتے نا. اس کا مطلب ہے کہ امام غیب نہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے. غرور کا پردہ، جھوٹ کا پردہ، انا کا پردہ. جیسے جیسے یہ پردے ہٹتے چلے جائیں گے جھوٹ کے، غرور کے، ہمیں امام نظر آتے. کوشش کرنی ہے نا ہم نے کہ اپنی آنکھوں کو اس قابل بنائے کہ یہ امام زمانہ کی زیارت کر سکیں. یاد رکھیے شیخ مفید نے خط لکھا تھا سرکار حجت کو. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے مزاج سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں اور آپ نے بہترین ساتھ دیا، لیکن ابھی خاموش نہ ہو جائیے گا. شیخ مفید نے خط لکھا. آپ نے کتنے خط لکھے اپنے امام کو؟ ہاں سچی گل ہے. ہم اگر لکھیں تو سال میں 1 مرتبہ لکھتے ہیں 15 شعبان کی رات نیمہ شعبان کو. ایسے ہی ہے نا، صرف 1 خط. تو کیا امام صرف 15 شعبان کے لیے امام ہے؟ آپ مجھے بتائیے اگر کوئی ہمارا عزیز، ہمارا بیٹا پردیس میں ہو تو آپ اسے مہینے کے بعد کال کرتے ہیں یا سال کے بعد؟ ہر روز میرا بیٹا اٹھا ہے، میرے بیٹے نے ناشتہ کیا ہے، میرے بیٹے کا پیٹ خراب تو نہیں، میرا بیٹا ٹھیک ہے، کب جائے گا، کب آئے گا. خدا کی قسم جتنی محبت آپ اپنے بیٹے سے کرتے ہیں نا اتنی محبت ہی امام سے کر لی جائے نا. تو شیخ مفید نے خط لکھا. اور یاد رکھیے جو بھی اپنے امام کو خط لکھتا ہے امام اس خط کا جواب لکھ کے بھیجتے ہیں. اور امام ہر مومن کے لکھے ہوئے خط کا جواب حسین بن روح کے ذریعے لکھتے ہیں. جب آپ عریضہ لکھتے ہیں نیمہ شعبان کا تو 4 شخصیات کا تذکرہ ہے نا، ان میں سے ایک حسین بن روح ہے. بولتے امام ہیں، لکھتے حسین بن روح ہیں. جب شیخ مفید نے خط لکھا، توجہ، شیخ مفید نے خط لکھا اپنے امام کو، پہنچا امام کی بارگاہ میں خط. اب حسین بن روح نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا کہ میں اس خط کا جواب لکھوں. امام بولیں، توجہ. تو امام نے کہا اے حسین بن روح اس خط کا جواب تو نے نہیں لکھنا بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مفید کے خط کا جواب میں اپنے ہاتھوں سے تحریر کروں. مفید کو جو خط آیا ہے اس کا جواب میں اپنے ہاتھوں سے تحریر کروں. توجہ رکھیے. پھر اس کے اندر شیخ مفید نے پوچھا اے امام آپ آ کیوں نہیں رہے؟ امام نے کہا اے مفید، اور یاد رکھیے گا یہ نہیں کہا امام نے خط میں کہ اے میرے شیعہ مفید،
اے میرے مومن، اے میرے چاہنے والے، اے میرے ماننے والے، مفید نہیں بلکہ امام نے اس خط کے جواب میں لکھا، تاریخ العلماء میں یہ خط بھی موجود ہے، امام نے اس خط میں لکھا، اے میرے عزیز بھائی مفید۔ امام کسی کو اپنا بھائی کہے، اللہ جانے وہ طہارت کے کس معیار پہ فائز ہوگا۔ اے میرا بھائی مفید، تو شیخ مفید نے کہا اے میرے امام، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ تو امام نے کیا کہا کہ اے مفید، مجھے اللہ نے نہیں روکا ہوا، تو پھر آپ آ کیوں نہیں رہے؟ تو امام نے کہا میں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ابھی تک ہمارے شیعوں کے دل آپس میں ایک نہیں۔ محفل میں اکٹھی چائے پئیں گے، پھر جب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، پھر وہ جو پیسے ہم دیتے ہیں نا اس پہ بھی سوال ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کے حلال کے تھے یا حرام کے، پتہ نہیں لوٹ کے لایا یا کیا لایا، ایسے ہی ہے نا۔ تو عزیزان محترم، ایک شخص تھا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ ہاتھ کو نہیں چاہے، توجہ۔ اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ایک نسخہ ہے۔ ایک عابد تھا، اس نے پڑھا کتابوں میں کہ اگر ہم مسجد صالح میں جائیں گے تو امام مل جائیں گے، مسجد کوفہ میں کیونکہ روایات ہے کہ امام وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، کسی جگہ پہ شب جمعہ، کسی جگہ پہ شب بدھ، کسی جگہ پہ شب جمعرات امام تشریف لاتے ہیں، اور 9 ذی الحج کو میدان عرفہ میں یہ روایات ہے کہ امام وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ کوئی دعائے عہد پڑھے گا تو امام ملیں گے، زیارت ہو جائے گی۔ تو اس نے نیت کر لی کہ میں نے اپنے امام کی زیارت کرنی ہے۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ توجہ، اس نے نیت کر لی کہ میں نے اپنے امام کو دیکھنا ہے۔ وہ مسجد صالح گیا، امام نہیں ملے، وہ مسجد کوفہ گیا، امام نہیں ملے، وہ مکہ گیا، مدینہ گیا، امام کی زیارت نہیں ہوئی، وہ میدان عرفات میں گیا، امام کی زیارت نہیں ہوئی۔ آخر تھک کے وہ ایک دن نجف میں آیا، اور نجف کے بازار میں ایک کباڑیے کی دکان تھی، اس پہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ امام تو آتے ہی نہیں۔ یا اچانک جب وہ کباڑیے کی دکان پہ بیٹھا تو کباڑیے کی دکان پہ ایک عورت آئی اپنے گھر کے چند برتن بیچنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ میں یہ برتن بیچنا چاہتی ہوں، اس کی قیمت کیا دے گا؟ تو اس نے کہا میں تجھے ان برتنوں کی قیمت 200 دوں گا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں ان برتنوں کی قیمت تمہیں 200 دوں گا، تو عورت نے رونا شروع کر دیا۔ کباڑیے نے کہا تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، جس کے پاس بھی گئی ہوں نا لے کے، ہر ایک نے کہا کہ اس کی قیمت تو صرف 10 روپے ہے۔ یعنی ہم مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ مجبور ہے اور اس نے چیز بیچنی ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ چیز اتنے کی ہے لیکن اس کے باوجود ہم ریٹ کم لگاتے ہیں۔ تو اس کباڑیے نے کیا کہا؟ کباڑیے نے کہا تو رو نہیں، یہ میں کوئی تیرے اوپر احسان نہیں کر رہا، تیرے ان برتنوں کی قیمت بنتی اتنی ہے۔ اب توجہ رکھے گا، تیرے ان برتنوں کی قیمت ہے اتنی، میں اپنی جیب سے پیسے نہیں دے رہا۔ بس جیسے ہی اس بندے نے، عابد نے یہ منظر دیکھا، یا اس کے کندھے پہ ایک ہاتھ آیا، جو امام کی زیارت کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ آیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا جوان، اس نے اسے دیکھ کے کہا اب بھی کوئی سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ عابد نے کہا کیا سمجھ؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نورانی جوان نے کہا اگر تم اس کباڑیے جتنے بھی ایمان رکھ لو، میں تمہیں روزانہ نظر آنا شروع ہو جاؤں گا۔ جتنا ایمان ہے نا کباڑیے کا اتنا بھی ایمان رکھ لو، میں تمہیں ہر جگہ پہ نظر آؤں گا۔ ابھی تو ہمارا ایمان ہے ہی نہیں کباڑیے جتنا۔ ہاں جی، ہم مسجد بناتے ہیں اس میں بھی امام نہیں، وہ بھی میری تیری۔ ہم مجلس کرواتے ہیں اس میں بھی امام نہیں، وہ بھی میری تیری۔ ہم جلوس نکالتے ہیں اس میں بھی امام نہیں، وہ بھی میرا تیرا۔ جب سب کچھ میرا اور تیرا ہے، پھر امام آئے کیوں؟ میں کوئی بات غلط تو نہیں کر ہو جائے اور اس کے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہ ہو، اور اس کے گھر کی قیمت ہو 30 لاکھ، اور میں جانتا بھی ہوں کہ اس کے گھر کی قیمت 30 لاکھ ہے، میں پھر بھی کہوں گا مجبور ہے، اس نے بیچنا ہے، میں کہوں گا میں تو 15 لاکھ ہی دے سکتا ہوں۔ یہ بھی چھوڑیے، 2 بھائی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں،
ایک مالی طور پہ کمزور ہو جائے اور وہ اپنے دوسرے بھائی سے پیسے مانگے نا، وہ کہے گا پیسے تو نہیں دوں گا، اگر پیسے لینا چاہتا ہے تو پہلے گھر کا اپنا حصہ میرے نام کروا. ایسے ہے کہ نہیں؟ اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام. آ جائیں گے امام؟ ایسے تو امام نہیں آئیں گے. اگر امام آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ امام آئیں تو کباڑیے جتنا ایمان تو رکھنا پڑے گا. اور پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے ہمارا، ہماری زندگی میں امام سب سے پہلے ہونا چاہیے یا آخر میں؟ مجھے لگتا ہے آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے جی، ہو جو میں تو گل پوری کرنی. تو جو ہے ہماری زندگی میں قاری صاحب قبلہ خان صاحب، امام پہلے ہونا چاہیے یا آخر میں؟ لیکن ہمارا رواج کیا ہے، قبلہ بھی بیٹھے ہیں تائید کریں گے، ہم پہلے جب بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ مکان دے، یا اللہ دکان دے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ کاروبار دے، یا اللہ یہ دے، یا اللہ وہ دے، جب ساری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں نا پھر کہتے ہیں یا اللہ اب امام کو بھی بھیج دے. ہے کہ نہیں ایسے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے دکان ہے، پہلے مکان ہے، پہلے کاروبار ہے، پہلے گھر ہے، پہلے اولاد ہے، پہلے اپنی سب کچھ ہے، پھر اب امام بھی بھیج دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دکان پہلے امام بعد میں، مکان پہلے امام بعد میں، اولاد پہلے امام بعد میں. جبکہ امام فرماتے ہیں میں ہی تمہاری ہر مشکل کا حل ہوں، میرے جلدی آنے کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ جب میں آ گیا پھر تمہیں دکانیں کھولنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے زمینیں خزانہ اگلے گی. سلامت اللہ. بس دو جملے باقی. علی 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 علی. قبلہ کی تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہے، میں نے مزید زحمت نہیں دیتا، بات لمبی ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ تو اپنے امام کو خط لکھیے، روزانہ لکھیے، شبان کا انتظار نہ کیجیے. اور یاد رکھیے جب امام آئیں گے تو ایسے ہی آ جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور امام آ جائیں گے. یاد رکھیے اللہ وہ عادل ہے کہ جو بارش بھیجنے سے بھی پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ امام کیا ہیں، آنے والے. تو امام بھی جب آئیں گے تو ایسے نہیں آئیں گے. روایات میں ہے کہ امام جب آئیں گے تو ہر مومن کے پاس امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط جس پہ امام کی مہر ہوگی وہ پہنچے گا. اچھا وہ خط پہنچے گا کیسے؟ تکیے کے نیچے. جیسے مومن شیعہ سوئے گا، صبح اٹھے گا، تکیہ اٹھائے گا، نیچے ہوگا امام کا خط. اچھا آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے بستر صاف کرتے ہیں؟ کوئی نہیں. ہم تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا ماں کرتی ہے، یا بیوی کرتی ہے، یا بہن کرتی ہے. شکر ہے کہ اللہ موبائل ہی پیدا کیتے تھے. موبائل تکیے کے نیچے ہی ہوتے ہیں نا. صبح سب سے پہلے جب اٹھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ ہی تکیے کے نیچے جاتا ہے کہ کوئی اور نہ اٹھا لے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے امام کے لشکر کا سپاہی بننا ہے تو اپنے موبائلوں کو شیعہ بنائیے. آپ کا موبائل شیعہ ہو. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی نا کہ موبائل شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ موبائل شیعہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں امام کی تڑپ موجود ہے. تو ہم ڈالتے. تو کتنے خط آئیں گے؟ ایک خط آئے گا. علماء نے لکھا ہے 180 خط امام اپنے آنے سے پہلے اپنے شیعوں کو بھیجیں گے. 180 خط یعنی 6 ماہ پہلے. اب مجھے بتائیے ہم نے پوری زندگی امام کو کتنے خط لکھے؟ 5 10 20. اور امام نے آنے سے پہلے کتنے لکھے ہمیں؟ 180. اس کا مطلب ہے کہ امام نے بتا دیا کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو اور میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا اب 180 جو ہے یہ 6 مہینے بنتے ہیں. امام کے آنے سے 6 مہینے پہلے خط آنا شروع ہو جائیں گے. کسی نے امام سے پوچھا معصوم سے کہ کوئی مہینہ ہوتا ہے 29 کا اور کوئی ہوتا ہے 30 کا، آپ تو کہہ رہے ہیں 180 اور 180 تو بنتے ہیں 6 ماہ. امام نے فرمایا جب ہمارا حجت آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے اللہ ہر مہینے کو 30 کا کر دے گا. ہر مہینے 30 کا ہوگا. کتنے خط؟
اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آخری خط ہے وہ 10 محرم کو پہنچے گا، عاشور کے دن، بس آخری بات. پھر کبھی موقع ہوا تو غیبت صغرا، غیبت کبرا، نائبین اربع اس کی بحث کروں گا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا کافی. توجہ ہے نا؟ آخری خط کب آئے گا؟ 10 محرم، عاشور کا دن. پھر پوچھا گیا معصوم سے تو پہلا خط کب آئے گا؟ فرمایا آخری خط 10 محرم کو آئے گا. پہلا خط اس دن آئے گا جب حسین کے اصغر کی ولادت ہوگی. حسین کے اصغر کی ولادت کے دن پہلا، یعنی کہ 9 رجب کو، 9 رجب کو پہلا خط آئے گا، 10 محرم کو آخری خط آئے گا، اور اس کے بعد سرکار حجت دنیا میں آ جائیں گے. کوشش کیجئے اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ امام کے ظہور میں ہمارا کردار رکاوٹ نہ بنے، بلکہ ہم اس رکاوٹ کو دور کرنے والے ہوں. تو بس ایک ہی جملہ میں غربت کا پڑھ کے میں نے کوشش کی کہ آپ تک سرکار حجت کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں. پتہ نہیں پہنچی ہیں یا نہیں. اور پھر ایک مرتبہ پھر آپ کو تذکر دے دوں، کل آخری دن ہے شعبان کا. کوشش کیجئے جتنی بھی میری مائیں بہنیں میرے بھائی بیٹھے ہیں، کل کا روزہ لازمی رکھیے تاکہ یہ روزہ بھی سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے. تو پہلا خط کب آئے گا؟ آخری خط 10 محرم. 9 رجب کو سرکار باب الحوائج دنیا میں آئے. 10 شعبان کو جناب اصغر 1 ماہ کے، 10 رمضان کو جناب اصغر 2 ماہ کے، 10 شوال کو جناب اصغر 3 ماہ کے، 10 ذیقعد کو جناب اصغر 4 ماہ کے، 10 ذی الحج کو جناب اصغر 5 ماہ کے، 10 محرم کو جناب اصغر 6 ماہ کے. یہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جس کی پوری زندگی سفر میں گزری ہے. اجرکم اللہ. بس ایک جملہ میں نے غربت کا پڑھنا ہے. صرف 18 دن مدینہ میں رہے، پھر 28 سفر سے جو سفر شروع ہوا 10 محرم کو، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے خاندان بنی ہاشم میں سے حسین نے مولا علی اکبر کی شہادت پیش کی. جب جناب اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، جناب قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، جناب اون و محمد اتر گئے، یا اچانک حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. 6 ماہ کا اصغر اپنے جھولے میں تڑپا، تڑپ کے زمین کربلا پہ آیا. جب جناب رباب نے دیکھا نا کہ میرا اصغر زمین کربلا پہ تڑپ رہا ہے، دوڑی اور حسین کے پاس پہنچی اور جا کے کہا اے حسین تیرا اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا. اجرکم اللہ. بس حسین آئے جناب رباب کے خیمے میں، کہا اے رباب اگر تو اجازت دے تو تیری طرف سے تیری قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دوں. آپ محسوس کرتے آئیے گا 6 ماہ کا اصغر ہے. حسین نے کہا ماں کو کہ اصغر تیار کر. جناب رباب نے جناب اصغر کو تیار کیا، تیار کر کے حسین کے ہاتھوں پہ دیا اور دینے کے بعد کہا اے حسین میرے اصغر کو لے جا. اب حسین جب چلنے لگے تو جناب رباب کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کر کے کہا کہ اے رباب تیرا شکریہ کہ تو نے اپنے 6 ماہ کے اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیا. اس وقت جناب رباب نے کہا اے آقا حسین شکریہ میرا نہیں بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. حسین مولا نے کہا کیوں؟ کہا شکریہ اس بات کا کہ اکبر جب میدان کربلا میں گیا تو اپنے پاؤں پہ چل کے گیا، قاسم گئے تو اپنے پاؤں پہ، اون و محمد گئے تو اپنے پاؤں پہ. اے حسین تیرا شکریہ ہے، میرا تو وہ شہید جا رہا ہے جسے تو اپنے ہاتھوں پہ لے جا. اجرکم اللہ. آئے حسین فوجی اشقیا سامنے. حسین نے کہا پانی. آگے سے جواب آیا پینا خود چاہتا ہے، بہانہ کرتا ہے. آپ نے توجہ نہیں کی. پینا خود چاہتا ہے اور بہانہ کرتا ہے کہ بیٹا پیاسا ہے. کہا کسے جا رہا ہے؟ جو کوثر کا مالک ہے. حسین اصغر مانگے گا تو ہم پانی دیں گے. بس حسین نے اپنے ہاتھوں پہ
اصغر کو بلند کیا یا جناب اصغر نے اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. جیسے ہی پھیرنا شروع کیا یزیدی لشکر میں کھلبلی مچی, بغاوت کے آثار نمودار ہونے لگے. جملہ میرا آخری ہے, یہیں پہ میں مجلس تمام کر دوں گا. جیسے ہی بغاوت دیکھی نا ابن سعد نے, جلدی ابن سعد نے کہا حرملا جلدی کر, میرے لشکر میں بغاوت ہو رہی ہے. تیر اٹھا اور حسین کی زبان کو قطع کر. اب جیسے ہی حرملا نے تیر اٹھایا, ایک اٹھایا اس کے ہاتھ سے گر گیا, دوسرا اٹھایا پھر گرا. جب تیسرا گرا نا اس وقت ابن سعد نے کہا اے حرملا تیرے مقابلے پہ کوئی جوان نہیں ہے, کوئی پہلوان نہیں ہے, کوئی سپہ سالار نہیں ہے, تیرے مقابلے پہ صرف 6 ماہ کا حسین اصغر ہے. تیرے ہاتھ کانپ کیوں رہے ہیں, تیرے ہاتھوں سے تیر گر کیوں رہا ہے؟ اس وقت حرملا نے کہا اے ابن سعد چپ کر, جب میں تیر کا نشانہ لیتا ہوں مجھے اصغر کی گردن پہ کبھی نبی نظر آتا ہے, کبھی علی نظر آتا ہے, کبھی زہرا نظر آتی ہے. ابن سعد نے کہا حرملا تیر چلا, چاہے نبی کو لگے, چاہے علی کو لگے, اور چاہے زہرا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. سفر کا کیا اس کی جان سے فوت سے گئے چام شکلہ کوئی کونے حق سمتا کھو سمتا کھاتا مالا میں سمتا کے دعا کر